سیاست میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ سیاست کا مقصد صرف اور صرف عبادت تھا۔ سیاست کو میں نے عبادت سمجھتے ہوئے خلق خدا کی خدمت کرنے کے لیے میں سیاست میں آئی ہوں، اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوں کہ میں اپنے لوگوں کی جو خدمت عبادت سمجھ کے کر رہی ہوں، اسمبلی فلور پہ بھی اور سی ایم سیکریٹریٹ کے تھرو میں اس میں کامیاب ہوں۔ میڈم صاحبہ یہ بتائیں، لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سیٹ جو ہے یہ قسمت پوری سے نکلی ہے اور آپ اس طرح سے ایم پی اے بن گئے ہیں اچانک سے؟ اچانک سے تو نہیں بنی، اس کے پیچھے میری سالوں کی محنت تھی، اور الحمدللہ جو میری محنت تھی وہ کامیاب اس وقت ہوئی جب میری وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، جب میرا انٹرویو ہوا تھا، باقاعدہ پروسیس ہوا تھا، اس میں مجھے پارٹی لسٹ میں جگہ دی۔ مجھے پارٹی لسٹ میں جگہ ملی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب الیکشن ہوئے اور جب ون بائی ون لوگوں کو ایز اے ایم پی اے شپ ملی، مجھے بھی الحمدللہ سکسس ملی، اور یہ میرے قائد لیڈر میاں محمد نواز شریف، بی بی مریم صاحبہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے پارٹی لسٹ میں جگہ دی میری جدوجہد اور میری محنت کو دیکھتے ہوئے، اور میں خوش ہوں کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ میری وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے مجھے اس وقت ایکنالج کیا، جبکہ دوسری سمت دیکھا جائے تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ جب 500 خواتین کے انٹرویوز ہوئے، میری وزیر اعلیٰ نے مجھے، میری وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اس وقت مجھے ریکگنیشن دی ان 500 خواتین کے درمیان بیٹھ کے کہ سومیہ شہانی از اے پولیٹیکل ورکر، اور میں اس دن سے اپنے آپ کو سکسیسفل سمجھتی ہوں۔ اچھا میڈم صاحب، آپ اسمبلی کے اندر جو ہے ممبر ہیں، تو آپ لیا کی عوام کے اب تک کون سے مسائل جو ہیں وہاں تک پہنچا سکی ہیں، کن مسائل کو حل کروا سکیں؟ الحمدللہ میں اپنی سی ایم صاحبہ کی شکر گزار ہوں کہ جتنے بھی انیشیٹو سٹارٹ ہوتے ہیں ہمارے لیا میں، سارے کے سارے سی ایم کے انیشیٹو ایز اٹ از سٹارٹ ہوتے ہیں، اور جیسے کسی اور ضلع میں دھی رانی پروگرام چلتا ہے تو میرے لیا میں بھی چلتا ہے، اگر لائف سٹاک ڈسٹریبیوشن کا پروگرام چلتا ہے تو میرے لیا میں بھی چلتا ہے، اگر ہونی ہارٹ اسکالرشپ لیپ ٹاپس کسی اور ضلع کے بیٹی کو مل رہے ہیں، بیٹیوں کو مل رہے ہیں، تو ہمارے لیا میں بھی مل رہے ہیں، اگر کوئی اور فیسلٹی مل رہی ہے وہ بھی مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ فلور آف دا ہاؤس میں نے جو اپنے پوائنٹس ریز کیے ہیں، یہی دیکھ لیں کہ راکھواں بند، مونگڑ، اور ابھی سمرا نشیب بھی میں نے اپنے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اداروں سے جو، اور اپنی سی ایم صاحبہ سے جو چیز مانگی، الحمدللہ وہ اپروو ہوئی۔ مونگڑ میں بھی بند بنے اور راکھواں میں بھی بنے، اور اب سمرا نشیب میں جیسے ہی دریائی کٹاؤ کم ہوتا ہے، کوئی پانی گرے گا تو سردیوں میں کام شروع ہو جائے گا، اور اس کے لیے بھی 100 ملین اپروو ہو چکے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں میڈم صاحبہ کہ آپ کے اس ٹینور میں لیا میں اب تک نہ تو کوئی ترقیاتی کام ہوئے ہیں، نہ کوئی میگا پروجیکٹ آیا ہے۔ سی ایم صاحبہ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ ایز اٹ از یہاں بھی چل رہے ہیں۔ ابھی یہ دیکھ لیں کہ آپ کو ہمارے صدر بازار لیا کو دیکھ لیں، وہ جو سیمیٹری اور الائنمنٹ نظر آتی ہے، آج سے پہلے نظر نہیں آتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم جو انکروچمنٹ تھی وہ بالکل زیرو پہ چلی گئی ہے، جو ہم لوگوں کو ٹریفک ہرڈلز کا سامنا رہتا تھا وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ ابھی دیکھ لیں ہماری جو لائبریری، جس کے میں کہوں گی لائبریری ہماری چالو حالت میں نہیں تھی، یہاں فعال نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کے دروازے نشئی اکھاڑ کے لے گئے تھے۔ میں نے جب اپنے فلور آف دا ہاؤس اسپیکر صاحب سے میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا، الحمدللہ اس کی سارا کچھ مکمل ہو چکا ہے۔ ڈی جی لائبریریز آئے، انہوں نے وزٹ کیا، اس کے سارا کچھ پروسیس مکمل ہوا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا تعاون 100% شامل رہا، اور آج وہ لائبریری انشاءاللہ ود ان سم ڈیز وہ مکمل فعال حالت میں ہمارے لیا کے اسٹوڈنٹس کو میسر ہوگی۔ میں کہوں گی الیکٹرک وہیکلز کو دیکھ لیں، الیکٹرک وہیکلز جیسے باقی ضلع میں چل رہی ہیں، ہمارے لیا میں بھی چل رہی ہیں، اور الحمدللہ اب ہماری وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اس کا کوٹا 50 کر دیا ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ میرا ڈیمانڈ رہا کہ شروع میں ڈی جی خان میں جب ہوا تو میں نے فلور آف دا ہاؤس یہ خواہش رکھی کہ جیسے لیا کو بھی ڈی جی خان طرز کا سیف سٹی پروجیکٹ دیا جائے، اور الحمدللہ 14 اگست کو باقاعدہ اس کا افتتاح بھی ہو گیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہوں گی کہ ہمارے لیا میں سیف سٹی پروجیکٹ کے تھرو ہم نے 10,000 خواتین کے کیسز سالو کیے ہیں، اور 450 بچھڑے ہوئے بچوں کو ہم نے ان کے پیاروں سے ملوایا ہے سیف سٹی ایپ کے تحت۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گی کہ
ब्यूटिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो ग्रीन बेल्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा पीएनडी में हमारे पास 9 अरब रुपया आ चुका है। 9 अरब रुपया मेरे लिया के मॉडल तहसील बनाने के लिए बेहतरीन है। उसके अलावा इरिगेशन सिस्टम पे भी काम हो रहा है। हमारे मैं कहूँगी ट्रामा सेंटर की जो थी कोई चीज़ें डेफिशिएंसीज वो भी मिल रही हैं। जनरल हॉस्पिटल में हमारे पास इस वक्त कैथ लैब बन चुकी है। उसके अलावा हमारे पास हर किस्म की जदीद मशीनरी मुहैया कर दी गई है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी फ़ाल हो जाएगा। हमारे बच्चों ने मेडिकल कॉलेज की मैडम मरियम नवाज साहबा से डिमांड रखी, उसके लिए भी बाकायदा उसके लिए फ़ंड अप्रूव हो रहे हैं। अभी उसके लिए इनिशियल अमाउंट फ़िक्स की गई है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। अच्छा मैडम साहबा, आपने जनरल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की बात की, क्या असेंबली में जाके आपने इसके ऊपर आवाज़ उठाई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से जो प्री बजट सेशन था, प्री बजट सेशन में स्पीचेज़ में हमने जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उन्होंने अपनी सीएम को रिक्वेस्ट देने होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें एक जनरल हॉस्पिटल के फ़ाल होने का, एक एक्सप्रेस वे का और एक मेडिकल कॉलेज का, मैंने प्री बजट सेशन में यही चीज़ें रेज़ की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100% पता है कि विद इन 1 और 2 ईयर आपको ये चीज़ें कंप्लीशन में और मुकम्मल होती दिखाई देंगी। इसके ऊपर बाकायदा मीटिंग्स भी हो रही हैं और इनिशियल अमाउंट भी रखा गया है। पीएनडी का 9 अरब, मेडिकल कॉलेज के लिए मेरा ख़्याल है इनिशियल अमाउंट 30 करोड़ और जनरल हॉस्पिटल के लिए 50 करोड़ इनिशियल अमाउंट मुख्तस किए गए हैं। लेकिन आपको पता है कि दिफा बजट की मद में इस साल हमें 547 अरब रुपए की कटौती का सामना है। लेकिन जैसे ही हमारा बजट एक्सटेंड होता है, हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, हम इसको मज़ीद बढ़ोतरी की तरफ लेके जाएँगे इस बजट को और अपनी लिया की जो जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेरी सीएम साहिबा के वायदे हैं, वो हम अपनी लिया की आवाम से पूरे करेंगे।